بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی مختصر سی تاریخ اور ان کی فضیلت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب آپ کا حیدر ہے۔ علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ چونکہ آپ کے والد ابو طالب کا نکاح اپنے چچا زاد بہن فاطمہ سے ہوا تھا، اس لیے حضرت علی بن ابی طالب نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت یعنی نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے۔ نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و عظمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ خلیفہ چہارم ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین منتخب کیے گئے، اور تقریباً 40 ہجری تک یعنی 5 سال آپ اس مسند پر جلوہ افروز رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ بالآخر 21 رمضان المبارک میں آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا، اور 21 رمضان میں آپ کا انتقال ہوا۔ احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بے شمار فضائل و مناقب مروی ہیں، موجود ہیں۔ چنانچہ کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت حضرت زر بن حبیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے، اور جس نے جانداروں کو پیدا فرمایا۔ نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے خصوصیت سے فرمایا تھا کہ مجھ سے یعنی حضرت علی سے وہی بندہ محبت کرے گا جو مومن صادق ہوگا، اور وہی شخص مجھ سے بغض و عداوت رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کلمات ارشاد فرمائے۔ لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ محبت سے مراد وہی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک معتبر اور شرط کے حدود میں ہو، ورنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر ان بدبختوں کا ہے جنہوں نے حضرت علی کو خدا مانا، اور پھر ان بدنصیبوں کا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کے اصل مستحق حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو انہی کے پاس بھیجا تھا، وہ غلطی سے محمد بن عبداللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اسی طرح شیعوں کے اسماعیلیہ و نصیریہ وغیرہ فرقے جو اپنے اماموں کے بارے میں یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ خدا کا روپ ہیں اور خدا بندی صفات و اختیارات ان کو حاصل ہیں، اسی طرح وہ شیعہ اثنا عشریہ جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد میں 11 شخصیتوں کے اللہ کی طرف سے نبیوں و رسولوں کی طرح نامزد امام معصوم مفترض الطاعہ، تمام انبیاء سابقین سے افضل، کمالات میں ان سے فائق، صاحب وحی و کتاب، وہ صاحب معجزات اور متصرف فی الکائنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔
ظاہر محبت نہیں ہے، یہ محبت ایسی ہے جیسی محبت کا دعویٰ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک اور جہنمی بنا دیا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا مطلب وہی محبت ان سے کی جائے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے، جس محبت سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ محبت میں تمام حدوں کو پامال کر دینا، کسی کو خدائی یا نبوت کا درجہ دے دینا یا کسی کو نبی کی طرح معصوم مان لینا، یہ محبت نہیں، بلکہ یہ تو بدبختی، بد نصیبی اور اپنے آپ کو ایمان سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینے میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ اور درجہ میری نسبت سے وہ ہو جو ہارون کا مرتبہ موسیٰ کی نسبت سے تھا، سوائے اس کے میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ روایات میں ہے کہ بعض باطن منافقین نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اس لیے ساتھ نہیں لیا کہ حضرت علی کو اس کا اہل نہیں سمجھا، بس بچوں عورتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا، اتخلفنی علی الصبیان والنساء، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر خلیفہ بنا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ مجھ سے وہ ہو جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، بجز اس کے میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن نشیں رہے کہ شیعہ علماء غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کے اس عمل اور ارشاد کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خلافت کا سب سے زیادہ حق دار حضرت علی ہی کو تھا، اور آپ نے ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا کر اپنے بعد کے لیے خلافت کا مسئلہ بھی طے فرما دیا تھا۔ ظاہر ہے اس دلیل کی غیر معقولیت سمجھنے کے لیے کسی خاص درجے کی عقل و فہم کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر وغیرہ کی محدود مدت کے لیے عارضی طور پر کسی کو اپنا نائب مقرر کر دینا، اللہ کے رسول کے بعد کسی کے مستقل خلیفہ اور امت کی امامت عامہ میں جو فرق ہے اس کو ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اگر ایسا ہوتا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ اور ان کی جگہ امت کے امام عام حضرت ہارون علیہ السلام ہوئے ہوتے، تب تو یہ واقعہ کسی درجے میں دلیل ہو سکتا تھا، لیکن معلوم ہے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں حضرت موسیٰ کی وفات سے 40 سال پہلے وفات پا گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ یوشع ہوئے ہیں۔ لہذا اس روایت کو خلافت بلا فصل کے لیے پیش کرنا یہ بالکل غیر عقلی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر ایمان والے کے ولی ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ نہایت بلند و بالا۔ آپ اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی کے شوہر، خلیفہ چہارم، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے، نہایت فضائل اور مناقب آپ کو حاصل ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا آپ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ بھی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یقیناً ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی محبت کرتے ہیں جس محبت کا حکم شریعت نے، اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ کسی کی بھی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، حدود سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جس کا جو مقام ہے اسی مقام کے مناسب اس سے محبت کرنا یہی ایمان کا جزو لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو
دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.